14ویں چاند کے 14ویں کا چاند اپنی نظروں میں رکھے اور شعر سماعت فرما لے حضرات کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور چاند کیا ہے؟ چاند کیا ہے؟ آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر۔ بولے میرے ساتھ میں اپنی آواز کو میری آواز سے ملائے کہ چاند کیا ہے؟ آسماں کو بھی اگر کہتا چاند کیا ہے؟ آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ذات آرزو دیکھیں میری، آپ کی آرزووں کو بھی اپنی آرزو کے ساتھ میں ملا کر یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ چاند کیا ہے؟ آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ایک ایک آدھا ایدھی کو دیکھ لے گا پلس رات، پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرت علامہ مولانا علامہ جنید اختر قادری صاحب قبلہ مدث اللہ العالی اسٹیج پر رونق افروز ہے، حضرت کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ویلکم نعرے تکبیر اور رسالت سے۔ لیکن حضرات گرامی میں آپ کو بتا دوں حضرت کی تقریر میں فصاحت و بلاغت کی فراوانی، عشق و عقیدت کی جولانی، سورج کی درخشانی، چاند کی تابانی، اور ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، بھوروں کا تکلم، بہاروں کا پاکپن، اندلی بانے گلشن کا ترنم پایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور سنیے شعر سنیے اور زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ دل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، آگ پانی میں جو لگا دے میں بلاتا ہوں اسے، شعر سی آواز باطل شکن تقریر سے خرمن باطل کو جو جلا دے میں بلاتا ہوں اسے۔ انداز بھی نرالا ہے، انداز بھی انوکھا ہے، بات بھی نرالی ہے، مائک پر چلے آئیے اب آپ کی باری ہے، دل و دماغ میں کیف و سرور بھر دیں گے، یہ گنگنائیں گے تو دل باغ باغ کر دیں گے۔ نبی کے نام کا نعرہ لگا لیا جائے، اسی سے بزم کو نوری بنا لیا جائے، اور نبی ہے مالک جنت خدا کے بھی محبوب، انہی کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا حضرت علامہ جنید قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا انعامدار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و خیار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک دائما سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کنز الکرامت، دریائے رحمت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، حجت اللہ فی الارضین، قطب زمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہو دور کا ڈورا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، علامہ قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، علامہ قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تجھے چاہنے والا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، ہم تمامی لوگ بہت خوش نصیب ہیں، ہم جس نے غوث الورا میں تشریف فرما ہے، بعد نماز عشاء سے اب تک آپ لوگوں نے بڑی ہی شاندار جامع معنی جو میں کہوں کم ہے، اتنی اچھی تقریر سنی، نعتیں سنی۔ اب ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اتنی ہی باتوں پہ عمل کر لیتے تو شاید بہت دیر تک نہیں جگنا پڑتا، اور ہمارے بزرگوں کا قول رہا ہے کہ تقریریں چھوٹی ہوں اور عبادتیں لمبی ہوا کریں، سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، تقریریں ہم لمبی کرتے ہیں، عبادتیں چھوٹی کرتے ہیں۔ جس کے محفل میں ہم آئے ہیں، ابھی قاری صاحب نے فرمایا ہے، حضرت سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے 12 سال تک عشاء کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے دروازے کی کنڈی پکڑ کر کے قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ آج ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاہت پہ دھبا نہ بنے، چاہت وفاداری کے ساتھ نبھائیں۔ دنیا میں وہی آدمی محب اور پیارا ہوتا ہے جو اپنی عاشق کی ہر ادا کو اپنا لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اپنے عاشق کو ہر ادا کو اپناتا نہیں ہے تو وہ عاشق وفادار نہیں بلکہ غدار ہوتا ہے۔ ہماری زندگی اسی میں نہ ہونے پائے غداری میں، بلکہ ہمارا تو نام ایسے ہونا چاہیے کہ ہم جب دنیا سے کسی بھی راستے سے چلیں تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وفادار غوث پاک، آپ لوگ مہربانی ہوگی درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر آپ نے بڑی جو سماعت فرمائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے درسگاہ میں بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ویسے ہی تقریر کریں۔ کیا انداز ہے، واہ واہ۔ اس لیے کہ الحمدللہ ابھی جیسے حضرت نے بتایا ہے، یہ بات نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہو جائے، باقی بہت سارے لوگ اس میں ہمیں جانتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے والد ہیں، ہمارے والد ہیں، جیلانی بھی ہمارے والد ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں سب لوگ، اور وہ بھی سگے چچا باپ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کھیلتے بالتے ان کے سامنے چھوٹا ہوا بڑا ہو گیا، اور ماشاءاللہ ہمارا لڑکیوں کا بڑا ہی عظیم الشان ادارہ ہے، اس میں تقریباً 100 بچیاں ہاسٹل میں ہمہ وقت رہتی ہیں، اور اتنی ہی بچیاں آتی جاتی ہیں، 14 لوگوں کے سٹاف ان سے ہمارے پیچھے ہے، اور درسگاہ پہ بیٹھ کر کے جی تک پڑھائی بھی ہوتی ہے، ساتھ گھنٹیاں بھی ہوتی ہیں، بچیوں کو پڑھاتا بھی۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے ایک شعر پڑھا، علامہ قہر ہے غوث ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، بس یہی ایک شعر پڑھوں، اسی کی تصویر کر دوں 1 گھنٹہ بس۔
خراب ہے بریانی آپ کی میں ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا، میں اس کا لحاظ ہے، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے اور اس میں تمام لوگ کھانا نہیں کھائے ہیں، اور ہمارا دعویٰ ہوتا ہے نا کہ امام حسین کے دور میں ہوتے تو اپنا گھر بار سب قربان کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں خون نہیں دینا ہے بلکہ تھوڑی دیر محبت سے بیٹھ کر کے ذکر غوث اعظم سننا ہے، بس یہی تھوڑی باتیں عرض کروں گا، اور جس طریقے میں بات کر رہا ہوں میرا دل کرتا ہے میں اسی طریقے پوری بات کروں آپ سے، جی جی، اور یہ جوش خروش ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور جب کہیں اپنے لوگ ملتے ہیں تو اپنی بات کچھ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، آدھی بات آپ نہ سمجھیں اور یہ آدھی بات ہی کہ بھول جائیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جی جی، تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ یہ لفظ تحسین ہوتا ہے، واہ کے آگے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ گھر بنا دیا آپ نے، سامنے والے نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا واہ بڑا خوبصورت ہے، اب اس کے آگے کوئی بات نہیں ہوتی، یہ واہ لفظ تحسین ہے۔ جب غوث پاک کے نام کے آگے پہلے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، یعنی غوث پاک آپ کا مقام و مرتبہ دنیا میں نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، ولیوں میں سب سے بلند و بالا آپ کا ہی مرتبہ ہے، جب تک حضرت امام مہدی دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ قطبیت کے مقام پر فائز رہیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ جو بھی قیامت تک جب تک کسی کو بھی ولایت اگر ملے گی تو سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی در سے ملے گی، سبحان اللہ۔ اب آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اب ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، اکابر اولیاء نے فرمایا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں رب بھی تھک گیا، براق بھی تھک گیا، حضرت جبریل امین بھی آگے نہ جا سکے، تو وہاں میرے آقا تنہا تھے، تو آگے جانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک آپ کے قدم مبارکہ میں سہارا لگایا، اور آپ قدم مبارکہ کے سہارے سے اوپر گئے، تو جب رب کے حضور پہنچے تو پوچھا کہ اے مولا یہ کون ہے، اے مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تمہاری اولاد ہے، جتنا مرتبہ میں نے تم کو نبیوں میں دیا ہے اتنا مرتبہ ان کو میں نے ولیوں میں دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نشان آپ کی گردن پہ موجود، واہ 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 سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا نشان آپ کی گردن میں موجود تھا، اور آپ ایک دور ایسا بھی آیا تو جب یہ ہوا نا تو آپ کا قدم مبارک سرکار کا آپ نے اپنے کندھے پہ لیا، اپنی گردن پہ لیا نا، تو سرکار نے دعا فرمائی تھی میرا بیٹا عبدالقادر، اس کا نام عبدالقادر ہوگا، تو سرکار نے دعا فرمائی کہ اگر عبدالقادر نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کہ میرے اس بیٹے کا قدم بھی دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، دور ایسا آیا بھی، بے شک، ایسا دور آیا بھی کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، اور آپ کو طاؤس العلماء کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے جلیل القدر عالم بھی، جلیل القدر ولی کامل بھی، اور مرتبہ عظیم الشان آپ کا، آپ خطبہ دے رہے تھے
خطبہ دیتے دیتے آپ نے اپنی گردن جھکائی اور کہا میری بھی گردن پہ، خطبہ روک کر کے فرمایا میری بھی گردن پہ۔ خطبہ ہو گیا، مریدیوں نے پوچھا کہ خطبہ روک کر کے اتنا اہم کون سی بات تھی، آپ نے فرمایا میری بھی گردن پہ۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی جو طاؤس العلماء ہیں، ان کو طاؤس العلماء اس لیے کہا جاتا ہے، آپ جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ماموں حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ماموں بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، وہ حج پہ جا رہے تھے، ایک کوئی مسئلہ چھڑا، اس میں کم سے کم 500 عالم موجود تھے، کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن 7 سال کی عمر میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میری بھی گردن پہ۔ تو جب نماز ہو گئی پھر فرمایا کہ آپ نے خطبہ روک کر کے یہ کیوں کہا میری بھی گردن پہ؟ تو آپ نے فرمایا آج سے 500 سال کے بعد، آج سے 500 سال کے بعد عراق میں یعنی بغداد میں ایک بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ عراق کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا قدمی حاضی رقبتی علی کل ولی اللہ، میرا قدم دنیا کے ہر ولیوں کے گردن پہ ہے۔ اعلان جب آئیں گے تب کریں گے، گردن میں ابھی جھکائے دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، گردن میں ابھی جھکائے دے رہا ہوں، آئیں گے اعلان جب کریں گے دیکھا جائے گا، لیکن میں اپنی گردن ابھی جھکائے دے رہا ہوں۔ اس وقت اگر میں نہ رہوں میں اپنی گردن ابھی جھکا دوں تو آپ کے قدم ہماری بھی گردن پہ اگر ہو گئے کل حشر کے میدان میں تمام پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہوئے تلوا تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہوئے تلوا تیرا۔ اے غوث پاک آپ کا قدم مبارک ہے کیسا، یہ اولیاء بڑے بڑے چھوٹے کے اولیاء آپ کے قدم مبارکہ کو اپنی گردن پہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ نے اعلان فرمایا نا تو تمام ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اسی میں ایک ولی ہے، انہوں نے فاران کی چوٹی پر اللہ رب العزت کی بات کو ریاضت میں مستغرق تھے، انہوں نے بھی اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا اے غوث پاک آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پہ نہیں ہے، آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے دل پر بھی ہے، ہمارے جگر پر بھی ہے، آپ جہاں چاہیں قدم مبارک رکھیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور مختار میں فرماتے ہیں یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اس سر کو چھانے والے کا نام جانتے کیا ہے؟ حضرت سیدنا غریب نواز نام ہے۔ جب آپ نے اپنی گردن جھکائی نا یہ کہا نا تو حضرت سیدنا غوث پاک نے پورے بھارت کا بادشاہ بنا دیا، حکومت چاہے جس کی ہو، بادشاہ ہمارا خواجہ ہے۔ برٹش حکومت کے لوگوں نے کہا تھا ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں زمین کے اوپر والے کو نہیں، زمین کے نیچے نیچے لیٹنے والے کی حکومت کو ہم کرتے دیکھیں، جو اوپر ہے وہ تو حکومت کرتے ہی ہیں، ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہے وہ بھی پورے بھارت کو حکومت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مرتبہ اتنا عظیم الشان ملا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہر جگہ پر آپ کا قدم مبارک ہے۔ ابو الحسن مہروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان فرمایا، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب اعلان کیا تو کہاں تک یہ آواز پہنچ گئی، کیسے لوگوں نے سن لیا؟ میں نے پڑھا تھا آیت کریمہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہی چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے، اس دنیا میں ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ نے جا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہو کے اعلان کرو پہاڑ پہ کہ آؤ ہمارے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آؤ۔ ابراہیم نے کہا تھا یہ مولا یہاں تو بیابان جنگل ہے، ہماری آواز کون سنے گا، کون ہماری آواز سنے گا، کہاں تک ہماری آواز جائے گی؟ اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم
ابراہیم نے جب آواز دیا تھا نا تو جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی سنا، جو دنیا میں تھا اس نے بھی سنا، جو باپ کے شرب میں تھا وہ بھی سنا، جو ماں کے شکم مبارکہ میں تھا اس نے سنا، اور جتنے مرتبہ کہا اللہم لبیک اللہم لبیک اس کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں میں پہنچا دیا، آواز پہنچانے پہ قادر ہے وہ۔ تو عبد القادر نے بھی اعلان کیا ہے، تو عبد القادر کا کام تھا اعلان کرنا، لوگوں تک پہنچانا رب کا کام تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت ہرروی فرماتے ہیں جب غوث پاک نے عراق کی جامع مسجد سے اعلان فرمایا تھا میرا قدم یہ دنیا کے ہر ولی کے گردن پر ہے، تو آیا ہے جو عالم ارواح میں ولی تھے انہوں نے بھی اپنی گردن جھکائی تھی، جو ماں کے شکم مبارکہ میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردن جھکائی تھی، جو باپ کے سلب کی ہڈی میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکائی تھی، اور جن لوگوں نے جھکا دیا ہے قیامت تک ان کی ولایت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسی کو مرتبہ دے دیا ہے کوئی اسے کم نہیں کر سکتا۔ بے شک ایڑی چوٹی کا زور لگا لو جتنا لگانا ہو، آپ کسی کے مرتبے کو گھٹا نہیں سکتے۔ گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یہاں تک کہ جانتے ہو حضرت سیدنا غوث اعظم لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص غوث پاک کے ساتھ میں جا رہا تھا، بڑے غور سے سننا اس لیے میں زیادہ شور شرابہ نہیں کہا آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے راستے میں، ایک مرید آپ کے ساتھ میں تھا، تو اس نے سوچا کہ روزانہ غوث پاک جب جاتے تھے تو بہت ساری بھیڑ ہو جاتی تھی، آج اکیلے تنے تنہا ہے اور کوئی ساتھ میں، جیسے اتنا سوچا تمام بھیڑ نے آ کر کے غوث پاک کو گھیر لیا، جو ساتھ میں مرید تھا اس کو دھکا مارا، وہ الگ جا کے گر پڑا۔ تو پھر من میں سوچا ہو جس بھیڑ سے بہتر تو تنہائی تھی کہ کم سے کم ہم محفوظ تو تھے۔ جیسے اس نے دل میں سوچا غوث پاک نے فرمایا دیکھ تیرے دل کے راز کو بھی میں جانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے راز کو بھی ہمارے اوپر ظاہر فرما دیا، لوگ جو سوچتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جانتا ہے میں نے بھیڑ اس لیے نے اکٹھا کی کہ تیری بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ایک مرید کی اتنی زیادہ عزت غوث پاک فرماتے تھے۔ آج کا مرید کیا کرتا ہے؟ آپ اگر اس کے آپ کا مرید ہے آپ کے گھر آئے گا، گھر میں بیٹھے گا، عصر کی نماز کے ٹائم نماز ختم، ظہر کا وقت آیا ختم، عصر کا وقت آیا ختم، عشاء کا وقت آیا ختم، کسی حضرت نماز کب پڑھیں گے؟ نماز ساری قضا پڑھیں گے سفر میں، نماز ساری قضا پڑھیں گے سفر میں ہے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے سفر میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک سے لے کر اب تک جتنے اولیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ ان لوگوں نے ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کی، ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کی۔ حضرت وارث پاک کے مسجد کے سامنے لکھا ہوا بڑے بڑے بورڈوں میں لکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پتہ چلا جو لوگ وارثیت کے نام پہ دھبا ہے کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی نہ پڑھیں گے، تو آپ یہ کہتے ہو تو اپنے آپ کو ظلم کرتے ہو۔ ایک بات اور بتا دوں آپ کو، اب ہمارا سسٹم شروع ہو گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت غریب نواز جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں اور ولی کامل بھی ہیں، اور اتنا بڑا مرتبہ آپ کو حاصل ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور تو حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ غریب نواز بہت دن سے ہمارے پاس ہوتے، کوئی کرامت دیکھی تم نے؟ تو کہا نہیں حضور۔ تو کہا عرش اعظم کے اوپر کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا ذرا نوازی کرم نوازی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا زمین کے نیچے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا دیکھو آپ آسمان کی طرف دیکھا تو کہا صرف آسمان تو نظر آ رہا تو کچھ بھی نہیں، زمین کی طرف دیکھو تو کہا زمین نظر آ رہی باقی کچھ بھی تو نہیں نظر آ رہا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، بلایا آپ کے پاس، لیکن سب سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ تھی وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔
وضو کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھے پھر آئے اپنے پیروں میں سٹا کر کے بٹھا لیا اور کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، کہاں نظر نہیں آ رہا. تو اپنی دونوں انگلیاں حضرت سیدنا عثمان ہارونی نے انگلیوں پہ رکھ دی، دونوں انگلیاں آنکھوں پہ رکھ دی. فرمایا کہ اب ہماری انگلیوں کے بیچ سے آسمان کی طرف دیکھو. انگلیوں کے بیچ سے جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا پیر و مرشد، 1 آسمان 2 آسمان 3 آسمان نہیں، بلکہ لوح محفوظ پر جتنی چیزیں لکھی ہیں ساری چیزیں ہماری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وہ پیر تھے کہ زمین پہ بیٹھ کر کے اپنے مرید کو اور سیاضم کی سیر کرا رہے تھے، اور رات کا پیر اپنے مرید کو مارکیٹ سے آگے اس کو راستہ پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، اسے نہیں پتا کہاں جانا، مجھے وہیں تک محدود ہے. وہ کہا زمین کی پستی کی طرف دیکھو، دیکھا تو کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا تحت الثری میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہماری نظر مشاہدہ ہیں. ہمارے بہت سارے ایسے اولیاء دنیا میں گزرے، فرماتے جب کوئی عورت ہمارے سامنے آتی ہے نا تو لگتا ہے کہ ہمارے کلیجے میں کوئی چھوڑا بھونک رہا ہے. یہ ولیوں کی زندگی ہے، یہ چھوڑا کوئی بھونک رہا ہے ہمارے کلیجے میں. اگر کوئی عورت سامنے آ جاتی غیر محرم تو پتہ چلتا ہمارے کلیجے میں کوئی چھوڑا بھونک رہا. ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدی وسندی و مرشدی صوفی لال محمد صاحب کی علیہ رحمت و رضوان کا ہی فرمان رہتا تھا کہ جب کوئی عورت آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کلیجے میں کوئی چھوڑا بھونک رہا ہے. اور ایسے بھی پیر دیکھے جاتے ہیں کہ جب تک ان کے پیروں کی مالش غیر محرم نہ کرے مریدیت کا شرف حاصل نہیں ہوتا. آپ ہماری باتوں کا طنز نہیں ہے کسی سے، میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے. غوث پاک کے بارگاہ میں ایک آدمی آیا، علامہ اقبال اس کی نقل کرتے، علامہ اقبال فرماتے کہ ایک آدمی غوث پاک ایک مرید کے پاس آیا تو علامہ اقبال بھی بیٹھے تھے تو کہا حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، دعا کر دیجیے ہماری بچی کی شادی ہو جائے، دعا کر دیجیے ہماری بچی کی شادی ہو جائے، قرضہ بہت ہے، قرضہ بہت ہے، ہمارے اوپر قرض بہت ہے، شادی کر دیجیے، دعا کر دیجیے کچھ پیسے کا انتظام ہو جائے. تو دوسرے بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ دیکھو جب چلنے لگے پیر صاحب تو ان کو قرضہ لے کر کے قرض بہت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم کچھ انتظام کر سکیں. تو پیر صاحب کو نذرانہ دے دیا. تو جب ان کو نذرانہ دیا، جب چلنے لگے نا تو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ حضرت ابھی تک یہ بندہ 10 روپے کا قرضی تھا، لیکن آپ نے اس سے پیسہ لے کر کے 20 روپے کا قرضی بنا دیا ہے. آپ سے یہ پیسے کی مدد کے لیے آیا تھا، نہ کہ آپ کو نذرانہ لینے کے لیے آیا تھا. اور آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اگر یہ دین پوری زندگی آپ کو دے رہا تھا، آج اس کے اوپر ضرورت پڑی ہے تو آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ لے لینا چاہیے. آج ہم کو چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بھی پیسہ دے، کہیں کا بھی پیسہ دے، تو ایک مرتبہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ پیسہ اگر ہمارا پیر مرید ہمیں دے رہا ہے تو پیسہ بیچارہ اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، ہم لینے کے لائق ہیں کہ نہیں ہے. ہم پوچھیں تو صحیح یہ لائق کہاں سے ہو؟ اگر ہمارا مرید مجھے دیتا ہے، پیسہ دینے سے کسی پیر کو بندہ جنتی نہیں ہو جائے گا. پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ حدود بھی برقرار ہونا چاہیے، جو پیسہ دیو حلال ہونا چاہیے، اور نماز روزہ کی سختی سے پابندی ہونی چاہیے، پھر تمہارا پیر تمہیں جنت میں لے کے جائے. جو پیر کو خود کے بارے میں نہ پتا ہو، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو خلافت مسند کے بارے میں نہیں پتا، اور وہ بھی مسند خلافت بڑے قدر و فر کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت چمکدار جبہ پہن لینے سے، علی شان جوتا چپل پہن لینے سے، 2-4 مریدیوں کو ساتھے لے کے چلنے سے دنیا کی نظر میں بندہ پیارا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں نہیں. اللہ کو ریاکاری نہیں پسند ہے، اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے. اللہ کو جھکاؤ پسند ہے، الگ پر نہیں پسند ہے. یا آپ ٹائٹ رہو ہمیشہ. ان پیروں کے پاس جو جن کی ہسٹری گزری، آج لوگوں کی پیروں کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے.
حضرت غریب نواز ایک مرتبہ راستے میں کہیں سفر کر رہے تھے اور آپ اپنی سواری پہ تھے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ سواری سے نیچے اترے اور وضو کیا، وضو میں سنت چھوٹ گئی آپ سے، ایک سنت آپ سے چھوٹ گئی۔ حضرت اللہ لوگ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سورج نہ ڈوبا ہو اور عصر کا وقت ختم ہونے والا ہو اور اتنا باقی ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہو، تو آپ وضو کر کے نیت باندھ کر کے اگر عصر کے لیے نماز شروع کر دی اور آپ کی نماز پڑھتے پڑھتے اگر سورج ڈوب گیا تو نماز ادا ہوگی، قضا وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو آپ کو سکون اور چین اور قرار نہ ملا نماز میں، تو کہا کہ آپ نے کسی سے نہ پوچھا بلکہ اپنے دل سے پوچھا کہ آج ہمارے نماز میں سکون و قرار و چین نہ ملا، تو آپ کے دل نے جواب دیا کہ معین الدین آپ نے سنت چھوڑ دی، آپ نے سنت چھوڑ دی ہے۔ سنت کون سی تھی؟ کہا کہ جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ نے اپنی انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے، انگلیوں میں خلال کرنا جو سنت تھی وہ بھول گئے، اس وجہ سے نماز میں سکون نہ ملا آپ کو۔ ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ کو سکون و چین نہ ملا، آج یہاں فرضوں کو چھوڑنے کے بعد سب سے بڑے پیر بننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، ہمارا سسٹم تو ہوتا کہ ہمارے ان بزرگوں کے آستانے پہ اگر کوئی آدمی جھاڑو لگانے اگر دروازے پہ آ جاتا 40 دن تک اگر جھاڑو لگا دیتا اور جب پلٹ کر کے واپس جاتا تو ولی کامل بن کر کے جاتا۔ آج ہم نہ معلوم کتنے دن تک رہے یہاں لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہاتھ میں جتنی انگوٹھی اتنا بڑا پیر، جتنے بڑے بڑے بال اتنا بڑا پیر، جتنے بڑے بڑے کپڑے رنگ برنگے اتنا بڑا پیر، جتنا بڑا غلط کام اتنا بڑا پیر۔ آئیے میں اپنے مرشد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سبحان اللہ، ہم ان سے منتیں مانگنے جاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ حضور دعا کر دیجیے ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حرام روزی ہے، تو جب تک وہ بلڈ تمہارے بدن میں ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی۔ کرتے رہو، چغلی تو عام ہو چکی ہے، بس تو عام ہو چکی ہے، ایک دوسرے کی برائی میں لگا ہوا ہے، لیکن بندوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مقام و مرتبہ دے دیا ہے بندے کے گھٹانے سے تھوڑی گھٹے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تو کیا سمجھ میں بات آتی ہے؟ پھر ان کے بعد بندہ جاتا ہے، شریعت سے کوئی مطلب نہیں، قرآن سے کوئی مطلب نہیں، حدیث سے کوئی مطلب نہیں، یہ تفاسیر، یہ دینی وصول، یہ فقہی وصول کی بات چھوڑ دیجئے، یہ کچھ ضروریات دین کے مسائل بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتے، لیکن وہ بڑے شوق سے ان کو یہ، اور جب سے یہ ہونے لگا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے سسٹم میں، یہ خلافتیں روڑی کے طریقے بٹنے لگ جائیں گی۔ جب کسی چیز کی جب فراوانی ہو جاتی ہے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، جب کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لوگ 40 سال تک غلامیاں کرتے تھے، جب نظریں ڈال کر ان کے باطنی طریقے سے ان کو ولی کامل بنا دیا جاتا تھا تب خلافت عطا کی جاتی ہے۔ آج یہاں ہم مولانا بن گئے، بڑا سا جبہ پہن لیا، قبہ پہن لیا، میں نے کسی پیر صاحب کو 10,000 روپے نذرانہ دے دیا تو کل ہمارے مدرسے میں آ کر کے سند کے ساتھ مجھے جبہ باندھ دیا جائے۔ ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے خار ہوں بس خار ہوں، ڈوبی ہوئی ذلت میں ہوں، کچھ بھی ہوں لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پیر، ہمارے آنکھیں، ہمارے ہاتھ اتنے گندے ہیں گناہوں کی وجہ سے نا کہ اگر ہمارے گناہ آپ کو پتا چل جائے تو آپ مجھے بیٹھنے نہیں دو گے۔ یہی حال آپ کا بھی ہے، آپ بندوں کے سامنے تو اپنی ریاکاری کر کے اپنے سسٹم سے چھپا سکتے ہو، سارے اعمال، سارے سسٹم پر تو چھپا سکتے ہو، لیکن رب کے حضور یہ کچھ چھپنے والا نہیں۔ کل اب یہ ویڈیو کیمرہ چلے گا، کل حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور وہ جواب جب دینے آؤ گے نا تو کوئی نہیں آئے گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ جواب دینے والا وہ جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی وقف کر دی وہ تو اس قابل ہو نہ سکا۔
تو آپ کو کہاں تک پہنچائے گا، کہاں تک لے جائے گا، وہ کیا کرو گے آپ؟ تو کم سے کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں۔ کوئی بھی پیر ہمارے یہاں آئے، کوئی بھی بابا ہمارے یہاں آئے، اگر شریعت کے خلاف بات کرے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے گریبان پکڑے ہیں۔ ورثۃ الانبیاء کا بنی اسرائیل کا تاج مزین ہم لوگوں کے سروں پہ اور تمام عالموں کے سر پہ رکھا گیا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ کو سمجھایا جائے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کو سمجھایا جائے۔ یہ آپ کے امام ہیں، امام اللہ کے نزدیک تمہارا وکیل ہوتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا، اگر تم نے کسی کا مرڈر کر دیا، 4 سیٹ فائل ہوگی، جب تک وکیل بحث نہ کرے گا آپ کا مقدمہ فائنل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کسی امام کو ابتدا کی ہے، اتباع کر رہے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وکیل ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، تو ہم نہ معلوم کس کے پاس جا کے فوراً ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، کہا کہ مجھے 10 روپے دو، نہیں تمہاری حویلی گرا دیں گے، تمہاری حویلی گرا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دیکھ، بات جو بھی کر شریعت کے دائرے کے اندر کر، شریعت کے باہر بات کرے گا تو ہم تجھے کچھ نہیں دیں گے۔ تو کہا کہ نہیں دو گے تو حویلی گرا دیں گے۔ تو یہ بات یوں ہوئی رہی تھی، ماں نے کہا کہ باباؤں سے الجھا نہیں جاتا ہے، عورتوں کا دماغ جو ہوتا ہے، تو ہم آپ کی والدہ پر نہیں کہتے، لیکن ایک عورت کی بات بتائیں کہ ان کا دماغ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ نہ ان کو دے دو، تو آپ نے نہیں دیا، کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن شریعت کے خلاف بات کی تو پیسے نہ دیے۔ اتنے بھی حضور مفتی اعظم چھت سے نیچے آ گئے، چھت سے نیچے گر پڑے آپ۔ جب نیچے آئے تو کہا دیکھا بیٹا، میں نے کہا تھا باپ دے دو، مانے نہیں، بیٹا نیچے آ گیا۔ تو اتنے میں دوڑتے ہوئے حضور مفتی اعظم ہند آئے اور کہا ابو جان مجھے خراش تک نہیں آئی، مجھے کچھ نہ ہوا۔ تب اعلیٰ حضرت جلال آ گیا، کہا دیکھ تو حویلی گرانے کی بات کرتا ہے، میرا جوتا سیدھا کر کے بتا، جتنی طاقت ہے لگا دے، میرا جوتا سیدھا کر کے بتا دے۔ تو پوری طاقت لگا دیا، آپ کا جوتا نہ صحیح کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا جب تو میرا جوتا نہ جسے نہیں صحیح کر سکا، میری حویلی گرانے کی بات کرتا، میں تجھے 10 نہیں 20 دوں گا، لیکن بات شریعت کے اندر کیا کر، باہر نہیں۔ شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی خلط ملط کرنے کے لیے۔ شریعت وہی ہے جس پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عمل کیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے پوری زندگی عمل کیا، حضرت عثمان غنی نے پوری زندگی عمل کیا۔ وہ شریعت مجھے بالکل قطعی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم شریعت کو پامال کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت کو پابندی کے ساتھ اپنے اوپر نافذ کریں اور اس پہ ہر حال پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیے ہماری زندگی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ فروغ کہتے ہیں کہ غوث پاک کو اتنا بڑا مرتبہ کہاں سے کیسے مل گیا۔ میں کہتا ہوں غوث پاک کو تقدیر بدلنے کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے، آپ کا ایمان، سب کا ایمان ہے، لیکن تقدیر بدلنے کا جو سسٹم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمایا۔ حضرت مجدد اہل ثانی علیہ رحمۃ و رضوان کے بچے تھے، کسی کے پاس پڑھتے تھے، تو آئے تھے، تو ملنے آئے، تو آپ کھڑے نہ ہوئے اپنے کرسی پہ، اٹھے نہ، تو بچوں نے کہا کہ ہمارے استاد آئے، آپ ملاقات کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کھڑا کیسے ہوں؟ تمہارے باپ کی پیشانی پہ جہنمی لکھا ہے، تمہارے استاد کی پیشانی پہ جہنمی لکھا ہے، میں کیسے تمہارے باپ کی تمہارے استاد کو جہنمی کو اپنے سینے سے لگاؤں؟ تو دونوں بچے کہنے لگے کہ جب میرا استاد جہنم میں ہی چلا جائے گا تو آپ جیسے باپ کا کیا فائدہ ہے؟ آپ جیسے باپ کا کیا فائدہ ہے؟ اب مجدد الفسانی کا جواب سنو، فرمایا کہ آپ نے آج کے مجدد الفسانی اس طریقے نہیں تھے جو اناب صاحب لوگ جو بھی دل میں آئے بولتے، اس طریقے نہیں تھے۔ مجدد الفسانی وہ ہیں جنہوں نے وحدانیت پر اتنا زبردست قلم چلایا، اور اکبر نے کہا تھا جب تک تیری پیشانی جھکا نہیں دوں گا اپنی بارگاہ میں، مجھے چین نہیں ہے۔
ایک دن اپنے بارگاہ میں بلایا نا تو بڑا والا دروازہ بند کر دیا، چھوٹا والا کھولا اور کہا اسی میں جھک جائیں گے، اسی کو اپنا سجدہ سمجھ لیں گے. لیکن اللہ والوں کی نظریں وہاں تک دیکھتی ہیں جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مجدد الفسانی جب گئے نا گیٹ کے بعد تو پہلے پاؤں داخل کیا، پھر سب داخل کیا. دیکھ میرا سر اللہ کے سامنے جھکے گا، بندے کے سامنے نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹو، تقدیر پڑھنا میرا کام ہے، تقدیر کو بدلنا غوث پاک کا کام ہے. تقدیر بدلنا غوث پاک کا کام ہے، تقدیر پڑھنا میرا کام ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. رات ہوئی، غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، کہا حضور ہمارے بچوں کے، اور غوث پاک کا جب وصال ہوا جس وقت یہ بات ہے 500 سال کے عرصے کے بعد یہ بات ہے. غوث پاک کا وصال 500 سال پہلے ہوا، مجدد الفسانی نے بات 500 سال بعد کہی. 500 سال بعد کی بات آپ نے فرمائی تو کہا دیکھو میں عرضی لگاؤں گا غوث پاک کی بارگاہ میں. تو آپ نے دعا کی. صبح جب استاد پھر ملنے آیا تو آپ اس کے سینے سے لگا لیے. جب استاد چلے گئے تو بیٹوں نے کہا ابو کل تو اس کی پیشانی پہ جہنمی لکھا تھا، آج رات بھر میں کون سی ایسی کرامت ظاہر ہو گئی کہ آپ نے سینے سے لگا لیا؟ تو آپ نے فرمایا کل تیرے استاد کی پیشانی پہ جہنمی لکھا تھا اور آج تیرے استاد کے پیشانی پہ جنتی لکھا ہے. یہ رات بھر میں جو الٹ پلٹ کا جو مسئلہ ہوا ہے نا، لوح محفوظ کی لکھی ہوئی ساری باتوں کو پڑھ لینا میرا کام ضرور ہے، لیکن غوث پاک کے اختیار میں وہ چیز اللہ نے دے رکھی ہے کہ لوح محفوظ کی لکھی ہوئی چیزوں کو آپ مٹھا بھی سکتے ہیں اور اسے لکھ بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. محفوظ پر تمہارے استاد کی پیشانی پہ جہنمی لکھا تھا، آپ نے بگاڑ کر کے اسے جنتی لکھ دیا. سبحان اللہ. یہ ہے مقام و مرتبہ غوث پاک کا. لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. علامہ کہہ رہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. آدمی دعا کرتا ہے مولا غوث پاک آپ کا جو قہر و غضب ہے نا، آپ کا جو سخت جلال ہے اس سے ہم امان مانگتے ہیں. اے غوث پاک آپ کی نگاہ جلالت اگر ہم پہ پڑ گئی تو ہم دنیا میں برباد ہو جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ہمیں چین نہ ملے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے جب شعر لکھا تھا، ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہے تھے، اوپر چوہا کچھ یہ مٹی اٹی کھود کے بار بار گرا رہا تھا وہ. تو 3 مرتبہ آپ نے اپنے جبے سے اپنے صافے سے مٹی صاف کی. تیسری مرتبہ جب نگاہ جلالت تھی نا اوپر تو چوہے کا سر گھر سے الگ گر گیا. آپ نے اسی وقت فرمایا تھا اگر کوئی بھی دنیا میں ہماری شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے گا تو جو آج چوہے کا حال ہوا ہے یہی حال اس کا ہوگا. اسی کی ترجمانی کرتا ہوا میرا مجدد فرماتا ہے علامہ کہہ رہا ہے غوث سے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ جنید اختر قادری صاحب قبلہ. کہاں ہے آپ لوگ؟ غوث پاک کی شان کو کوئی گھٹانا چاہے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان عطا فرمائی ہے آپ کو کہ ایک مرتبہ آپ چھوٹے سے بچے، آپ ہمارے بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، ساری چیزیں کھیلتے ہیں. غوث پاک کی عمر 7 سال کی تھی اور آپ اس وقت ایک کھیل کھیلا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مردوں کو زندہ فرماتے. تو ایک مرتبہ ایسے کھیل لیتے، گڑیا کا اور بچہ انتقال ہو گیا. تو بڑھیا نے کہا کہ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے مشورہ کیا دیکھ ایک بیٹا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، ایک کھیل کھیلتا ہے، جب کہتا بچوں مر جاؤ تو سارے بچے مر جاتے ہیں، جب کہتا بچوں زندہ ہو جاؤ تو سارے بچے زندہ ہو جاتے ہیں. جب عبد القادر ایسی بات کہے نا تو اپنی بیٹے کو لے جا کر کے اسی بھیڑ میں لٹا دینا. لے گئی بڑھیا. دیکھو یہاں سے مقام و مرتبہ غوث پاک کا دیکھو اور اپنے دماغ سے پردہ جو غلاظت کا ہے نا صاف کرو. آپ جو انہوں نے بات کہی نا تو غوث پاک کی بارگاہ میں بڑھیا اپنے بچے کو لے کے گئی. لے جانے کے بعد عبد القادر جیلانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اے بچوں مر جاؤ. سارے بچے مر گئے. کچھ دیر کے بعد غوث پاک نے فرمایا تم بھی باذن اللہ بچوں زندہ ہو جاؤ. سارے بچے زندہ ہو گئے، ایک وہی بچہ زندہ نہ ہوا. تو عورت نے قدموں کو پکڑ لیا، کہا حضور میں آپ کے پاس آئی تھی کہ میرا بھی بچہ زندہ ہو جائے گا. دیکھیے سارے بچوں کو آپ نے زندہ کر دیا ہے، میرا بچہ زندہ نہ ہو سکا. اب میرے غوث پاک کا
जवाब सुनो, मेरे गौसे पाक ने ये नहीं फरमाया जाओ अपने बच्चे को लेकर के चली जाओ। गौसे पाक ने फरमाया था, ऐ बुढ़िया सुन ले, जिसको मैंने मारा था उसको जिंदा करने की जिम्मेदारी हमारी है, और जिसको रब ने मारा है उसको जिंदा करने की जिम्मेदारी रब की है। अब मेरा मुजद्दिद फरमाता है, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और क्या दम है जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वल्लाह बताओ अगर एक एक शेर की तशरीह करूं ना घंटों लगेगा, लेकिन हज़रत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिसको मैंने मारा था उसको मैंने जिंदा कर दिया, अब जिसको रब ने मारा है उसको जिंदा करने की जिम्मेदारी रब की है। अब बुढ़िया ने कदम पकड़ लिया, कहा हुजूर जब तक हमारा बच्चा जिंदा नहीं होगा हम जाने वाले नहीं हैं, हम जब तक मेरा बच्चा जिंदा ना होगा हम जाने वाले यहाँ से नहीं है। आपने अपने कदमों को पकड़ लिया, कहा माई देख जिसका बच्चा जिंदा, सारे बच्चे हमने मार दिए थे, सारे बच्चे जिंदा हो गए हैं, अब तेरे बच्चे को रब ने मारा है, कौन जिंदा करेगा? तो कहा ऐ माई, गौसे पाक ने फरमाया, उस बुढ़िया औरत ने गौसे पाक से फरमाया, ऐ गौसे पाक हम उस वक्त तक आपकी बारगाह से नहीं जाएंगे जब तक हमारी खाली झोली भर न जाए। हमारा एक ही बेटा था चला गया, अगर मेरे बच्चे को अल्लाह ने मार भी दिया है तो मैं जानती हूँ चिल्लाने की जिम्मेदारी आपकी है। अल्लाह ने ताकत और कुव्वत दी है, अरे ताकत और कुव्वत दे कैसे ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस महबूब का लाडला है वो आला हज़रत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और कौन देता है, देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे उसी को न बेटा था तो दुआ कर रहा था। हज़रत सैयदना गौसे पाक ने फरमाया ठीक है। हज़रत सैयदना गौसे पाक ने कुछ देर तक अपनी छोटे छोटे हाथों को आसमान की तरफ हिलाया, हिलाने के बाद फरमाया बच्चे जिंदा हो जा। बच्चा जिंदा हो गया, जब बच्चा जिंदा हुआ खुशी खुशी अपने माँ के सीने से निपट गया। अब बूढ़ी ने फिर कदम पकड़ लिया का हुजूर हमारा बच्चा जिंदा हो गया है, अब आप मुझे बताइए आप आसमान में हाथ हिला करके क्या कर रहे थे? अब मेरे गौस पाक फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी तेरा काम हो गया है, अब अपने बच्चे को लेकर के तू वापस जा, अब तेरा काम हो गया है, अब मेरे सर क्यों पड़ी है? तो बूढ़े ने कहा जब तक मुझे पता न चलेगा अब मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो गौसे पाक ने फरमाया है, गौसे पाक ने कहा क्या था, अरे सितारों के आगे जहान और भी है, जरा किताबों का मुताला तो किया करो, किताबों को पढ़ा तो करो, तो पता चलेगा गौसे पाक की शान क्या है, गौसे पाक का मर्तबा क्या है, गौसे पाक की बुलंदी क्या है। गौसे पाक ने फरमाया, ऐ बूढ़ी औरत तेरे बच्चे का नाम मुर्दों की लिस्ट में रखा था, मैंने हाथ के इशारे से तेरे बेटे का नाम मुर्दों की लिस्ट से हटा करके जिंदों की लिस्ट में लिख रहा था। तब मैंने फरमाया ऐ मुर्दा ऐ बच्चे जिंदा हो जाओ। अब मेरा मुजद्दिद फरमाता है, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, करामते गौसे आज़म। गौसे पाक की शान जितना हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, उससे भी बुलंद वाला है। एक बात सारे सिलसिले वाले जान ले, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो शहरवर्दी हो, चाहे वो सिस्ती हो, चाहे अबुलवलाई हो, चाहे बदाई हो, चाहे रज़वी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे चिश्ती हो, पूरी दुनिया के जितने भी सिलसिले वाले हैं उसको उस वक्त तक फैजान नहीं मिल सकता जब तक कि बंदा गौसे पाक के दर का गुलाम ना हो जाए। फरमाता है मजमा चिश्तो बुखारा हो, इराक और अजमेर कौन सी किस्त पे बरसा नहीं जाना है। मजमा चिश्तो बुखारा हो, इराक और अजमेर कौन सी किस्त पे बरसा नहीं जाना है। क़यामत तक जिसको भी खिलाफत, जिसको भी विलायत मिलेगी गौसे पाक के दर से मिलेगी। चाहे जो भी बंदा हो, किसी की भी खेती हो, रज़वियत की खेती हरी है तो गौसे पाक का फैजान है, चिश्तियों की खेती हरी है तो गौसे पाक का फैजान है, बदाइयों की खेती हरी है तो गौसे पाक का फैजान है। यानी पूरी दुनिया में जितने भी सलासिल है, अगर तमाम लोगों की खेती अगर भरी है तो मेरे गौसे पाक का फरमान है, गौसे पाक का करम है, उन पर खास करम है। अगर आप एक भी बंदे से अगर गौसे पाक से बुग़्ज़ रखे जिंदगी जीना चाहोगे तो मैं कहता हूँ, मैंने कहा अलामा कहता है, ऐ गौस और तीखा तेरा
मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, कब्र में जाने के बाद भी तुमको सुकून न मिलेगा। अगर गौसे पाक की शान में तुमने गुस्ताखी कर दी, एक शेर पढ़ूंगा उसकी तशरीह करूंगा, 1 घंटा होने वाला है। तुझसे दर से सख्त है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी हो दूर का डोरा तेरा। दुनिया में 2 तरीके के कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में पट्टा होता है, एक कुत्ता वो होता है जो बाजारू कुत्ता होता है। जो बाजारू कुत्ता होता है, कभी हम इसको लाठी मारते हैं, कभी उस दरवाजे पे जाता है वो लाठी मारता है, कभी उस दरवाजे पे जाता है वो लाठी मारता है। बाजारू कुत्ते की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जिसके गले में, कुत्ते के गले में किसी न किसी का पट्टा होता है, तो लोग मारने से पहले सोचते हैं अगर मार दिया जाएगा तो घर का मालिक हमें पकड़ेगा, मेरे खिलाफ रिपोर्ट होगा, मुझे पकड़ा जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा, परेशान किया जाऊंगा। इससे एक बात समझ में आती है, दुनिया के जिसके गले में पट्टा नहीं होता है, बंदे गली गली मार खाता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो जाता है, फिर किसी की जुर्रत न होती है उस कुत्ते को मार दे, कुत्ते को सता दे। दुनिया में जिस तरीके 2 तरीके के कुत्ते हैं, इसी तरीके हश्र के मैदान में 2 तरीके के इंसान भी होंगे। एक इंसान वो होगा जिसके गले में पट्टा होगा, किसी के गले में रसूलियत का पट्टा होगा, किसी के गले में चिश्तियत का पट्टा होगा, किसी के गले में मदारियत का पट्टा होगा, किसी के गले में अबुल वलायत का पट्टा होगा, किसी के गले में वारसियत का पट्टा होगा। जिसके गले में पट्टा होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, जिसके गले में पट्टे हैं इसको बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में भेज दिया जाए, और जिसके गले में कोई पट्टा नहीं है इसको बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में भेज दिया जाए। अब मेरा मुक़द्दिस फरमाता है, तुझसे दर से सख्त है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी दूर का डोरा तेरा। वाह 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 वाह, मेरी गर्दन में भी हो दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सगहै नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आप इस फिराक में न रहना कि हम दुनिया में किसी की मुरीद हो गए फिर हमारी बख्शिश हो जाएगी। इस फिराक में न रहना, अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत आपके सीने पे सवार होकर के नमाज का हिसाब लेगा और आपको देना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी इंसान आपका दुश्मन नहीं है। दुनिया में कंधे पे हाथ रखने वाला दुश्मन नहीं होता है। आपको कंधे पे हाथ रखने वाला आदमी आपको कैरम बोर्ड तक ले जाएगा, कंधे पे हाथ रखने वाला आदमी आपको सिनेमा हॉल तक ले जाएगा, कंधे पे हाथ रखने वाला आदमी आपको जुए के अड्डे पे खड़ा करेगा, कंधे पे हाथ रखने वाला आदमी दोस्ती का सहारा दे करके शराब की बोतल आपके हाथ में पकड़ा देगा। दुनिया का कोई बंदा दोस्त आपको नहीं है। दोस्त कौन आपके हैं? दोस्त आपके वही हैं अगर गौसे पाक का दामन पकड़ लोगे मजबूती के साथ, हश्र के मैदान में तुम उनके साथ रहोगे। मखदूम सिमना का दामन मजबूती से पकड़ लोगे, हश्र के मैदान में उनके साथ रहोगे। दुनिया में जितने भी वली है सब किसी न किसी वली के दामन से मजबूती के साथ उसमें वाबस्ता हो जाओ, उनसे निस्बत मजबूत कर लो, तो हश्र के मैदान में जब इकट्ठा होगे कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। तो यही सारे लोग हमारे काम आएंगे और हमको इन्हीं के तवस्सुल से, इन्हीं की बख्शिश से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। और आज जिसको मस्जिद में बैठे हो ना, हम सोचते हैं बस हो गया, ऐसे हम सुन लिए। सुबह नमाज अगर हमारी फजर की कज़ा होती है, ईशा की नमाज अगर हम नहीं पढ़ते तो हमें मिलाद शरीफ का सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन नमाज न पढ़ने का अज़ाब भी होगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद का दिन है, कमरा बंद है, इतने बड़े मकाम पर फायज होने के बावजूद भी कब्र पे ठोकर मारते हैं ना, मुर्दा जिंदा होता है। कब्र पे ठोकर मारते मुर्दा जिंदा होता है। मुर्दा जिंदा फरमाया तो वो निकला बाहर तो कहा कि क्या कयामत आ गई? क्या ना कयामत तो नहीं है ये। तो कहा बता किस नबी का उम्मती है? तो उसने कहा मैं हजरत दीनियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का उम्मती हूं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजारों साल पहले गुजर चुके हैं, मैं उनका उम्मती हूं। इतनी बुलंद शान है आपकी। आप कमरे में बैठे हैं, रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। लोग आए और आने के बाद कहा हुजूर आज ईद का दिन है, आप रो रहे हो? तो
تو آپ نے جان کے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر اللہ نے ہماری پوری تراویح، پورے روزے، پوری نماز رمضان کے مہینے کی اگر قبول کر لی تو ہمارے لیے عید ہے۔ اگر ہماری عبادت و ریاضت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی تو ہمارے لیے عید نہیں بلکہ رونا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں روزہ ایک نہیں رکھتے، پردے کے آڑ میں کھانا کھاتے ہیں، پان چبر چباتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں چلے جاؤ، بیڑی پینے کی بدبو آتی رہتی ہے، پردہ لگا کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ عید کا دن جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے پریشان وہی لوگ ہوتے جو روزہ نہیں رہتے۔ ان کے بدن میں کپڑا کتنے ہوتے؟ وڈلینڈ کا جوتا ہوتا ہے، اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، بہترین جوتے، بہترین موزے ہوتے ہیں، اور سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے روزے دار تھے، ہم سب سے بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ یہ دنیا میں مکاری جتنی ہے کرنی ہے کر لو، لیکن کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ویڈیو چلے گا نا، تو ہمارے ہاتھ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری زبان بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہماری نفس بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو تمام چیز ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ تو ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی آدمی ہو، کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا کرو تو دینے سے پہلے یہ جان لو یہ بندہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے کہ نہیں۔ جو لوگ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ان کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے کہ صحابی رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ صحابی نابینا تھے۔ جب آئے اور آنے کے بعد وہ جب چلے گئے صحابی تو حضور تشریف لائے اور کہا کہ اے عائشہ تم نے پردہ نہ کیا؟ اے عائشہ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا اے عائشہ تم نے پردہ نہ کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ دبانے سے، میں تیل لگانے سے، ہمارے کپڑے پہنا دینے سے تم سب سے بڑی مریدہ ہو، سب سے بڑی ہماری متقی پرہیزگار، سب سے ہمارے نیک ہو تم، ایسے لوگوں پہ کبھی اعتماد نہیں۔ اس حدیث پہ عمل کرنی چاہیے۔ یہ کوئی ضعیف حدیث ہے بلکہ مضبوط اس کے راوی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تم نے پردہ نہ کیا؟ تو حضرت عائشہ سے جواب ہمارے آقا حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو نابینا، یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، ان کے سامنے پردہ کر کے کیا کروں؟ اب میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ یہ نابینا تھے، تم تو بینا تھی۔ اے عائشہ یہ نابینا تھے، تم تو بینا تھی، تم نے تو ان کو دیکھا۔ حق تو جب ادا ہوتا کہ نہ یہ تم کو دیکھتے اور نہ تم ان کو دیکھتے۔ ان سے بڑا کوئی پیر ہے دنیا میں؟ حضور سے بڑا سسٹم کا کوئی دنیا میں ہے؟ بس چلنے لگے ہاتھوں میں نذرانہ دھر جا رہے ہیں۔ کہاں کا طریقہ ہے کہ یہاں اتنے لوگ ہو، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو، جو بات یہ آپ کو کہا ہوں میں، اتنی بات میں نے آپ کو جو کہی ہے، اتنی بات بتایا ہوں آپ کو، اسی اتنی بات کو اگر مجھے 1 کروڑ آدمی کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو میں کہنے سے کبھی بیزار نہیں ہوتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں جانتے ہو جانتے، میں ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ بات کہتا رہوں گا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا جائے، 20 سال کے بعد نکالا جائے اور مجھ سے کہا جائے تم بولو گے تو پھر بند کر دیا جائے گا، تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ مجھے 20 سال نہیں پوری زندگی کے لیے کمرے میں بند کروں، لیکن حق بات کہنے سے کبھی نہیں مکتا۔ میں میرے مدرسے کے اینٹ سے مسلک اعلیٰ حضرت کی آواز آتی ہے۔ میرے مدرسے کا رجسٹریشن سے لے کر کے لوگوں نے مرتبہ اعتراض کیا تھا حضرت کہ میں اس جلسے میں نہیں جاتا جہاں پیغام اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا جاتا، نعرہ لگایا جاتا۔ میں اپنے مدرسے کے 7000 کا کنڑ چھپوایا، 22 لڑکیوں کو دستار بندی تھی گئے گزرے سال میں۔ تو اصلاح معاشرہ میرے جلسے کی ہیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ میں اپنی وہ نہیں کر رہا ہوں لیکن عقیدت بتا رہا ہوں۔ عقیدت ہماری ہے، ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے عقیدت ہماری ہے، عقیدت ہماری اعلیٰ حضرت سے ہے تو پورے بزرگوں سے ہے۔ ہم کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے یو پی میں جہاں ہم نہیں جاتے، ہر جگہ جاتے ہیں، سب سے ہماری پکی اور سچی عقیدت ہے، سب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ جب ہم بلگرام شریف کی طرف جاتے ہیں تو مکن پور تک زیارت کرتے ہیں، جب ہم کچھوٹا شریف تک جاتے ہیں تو اعظم گڑھ تک زیارت کرتے ہیں، جب بریلی تک جاتے ہیں تو بریلی شریف کے آگے تک جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک جاتے ہیں، جب اجمیر شریف جاتے ہیں تو حضرت زندہ شاہ مدار علیہ رحمۃ اللہ کوکڑی پر جہاں چلہ ہے وہاں جاتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں۔
वहां जाकर के नफिल नमाज पढ़ता हूँ, दो पारा पढ़ करके आता हूँ। जब उसकी ऊंचाई तारा अगर दुगना होगी उसकी ऊंचाई, हमेशा वहां जाता हूँ। उनसे मुझे अकीदत और मोहब्बत है। जो कुछ भी हमें मिला है आपके तवस्सुल से ही मिला है, आपके दर से ही मिला है। इसलिए जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना तो देखा दीन की बहुत कमी है, दीन यहाँ बहुत कम फैला हुआ है, दीन का काम नहीं हो रहा है। तो आपने दुआ किया था मौला यहाँ दीन का काम बहुत है, दीन का काम मुझे बहुत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खास फजलो करम आप पे किया था। हजरत जिंदा शाह मदार अलैहि रहमत व रिजवान पर इतना करम आप पे किया था कि जो आप कपड़े पहनते थे वो कपड़े गंदे नहीं होते थे, बल्कि कपड़े हमेशा साफ हुआ करते थे। आपको कभी भूख नहीं लगती थी, आपको कभी प्यास नहीं लगती थी। पूछा जाता आपको कभी भूख क्यों नहीं लगी, आपको कभी प्यास क्यों नहीं लगी, आपके कभी कपड़े क्यों गंदे न हुए? तो आपने फरमाया मैंने रब से दुआ किया था अगर मैं खाना खाने लग जाऊंगा तो दीन का तबलीग थोड़ी कम हो जाएगा, अगर मैं पानी पीने लग जाऊंगा तो दीन की तबलीग करने में थोड़ी कमी आ जाएगी, अगर मेरे कपड़े धुलने में टाइम चला जाएगा। ओए मौला मेरे ऊपर इतना करम कर दे, न मुझे भूख लगे, न मुझे प्यास लगे, न मेरे कपड़े गंदे हो। तो आपके कपड़े नहीं गंदे होते थे, आपको भूख नहीं लगती थी, आपको प्यास नहीं लगती थी। आज भी जब आपके रोजे में पहुंचिए ना तो खाने काबा का तसव्वुर सामने होता है। ये एक अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा हुजूर अकरम नूर मुदस्सर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन लेटा हुआ है। कोई भी दुआ करिए, मखदूम शाह जिंदा शाह मदार अलैहि रहमत व रिजवान के दर से कोई भी दुआ मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला रद नहीं फरमाता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कादरी हो कादरियत को बदनाम ना करो, रज़वी हो रज़वियत को बदनाम ना करो, अशरफी हो अशरफियत को बदनाम ना करो, बदाई हो बदाइयत को बदनाम ना करो, रज़वी हो रज़वियत को बदनाम ना करो, चिश्ती हो चिश्तियत को बदनाम ना करो। इसलिए सारे का सारा सिलसिला अहमद मुख्तार तक मिलता है। अहमद मुख्तार तक जो पहुंच गया उसका रास्ता जन्नत तक मिलता है। मुख्तार तक पहुंचेगा वो बंदा जन्नत में डायरेक्ट पहुंचता है। हजरत जिंदा शाह मदार अलैहि रहमत व रिजवान की शान में तो अर्ज कर रहा था, लोगों ने कहा जहां आला का नारा लगता है मैं वहां नहीं जाता। मेरे मदरसे का जो पैसा लगा था तकरीबन 7,000 रुपए के मैंने इश्तिहार छपवाए। लड़कियों का दस्तार बस एक हफ्ते बाद होनी थी, मुझे प्रचार करना था, मुंबई गए थे, किसी काम से वापस आया। वल्लाह मेरी गैरत ने गवारा न किया, मैंने पूरे 7,000 के कैलेंडर नहर में डाल दिया, पानी में बह गया। फिर मैंने साहब पेंटर से कहा अब मेरे मदरसे की जो हेडिंग डाली जाए पैगाम आला हज़रत कॉन्फ्रेंस वाइस मुआशरा, और मैंने कहा लिख करके इसमें मुहर लगा दी जाए, जब तक हमारे बच्चे हो बच्चों के बच्चे हो तब तक इसी इश्तिहार पे इसी हेडिंग पे जलसा होता रहे। मेरे मदरसे में बार बार बड़े बड़े हरफों में लिखा हुआ है सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से हमारे मदरसे का रजिस्ट्रेशन है। हमारे मदरसे में अजीमुल शान बज़्म होती है, इसका नाम फातिमा ज़हरा है। सख्ती के साथ ये कहा जाता है कि कोई भी लड़की कलाम आला हजरत के अलावा न कोई कलाम पढ़ सकती है। वल्लाह बताऊं मुझे भी आला हजरत के कलाम के अलावा किसी का नहीं याद, एक भी शेर मुझे किसी का नहीं याद है। या अल्लामा इकबाल का याद है, या आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का याद है, सीरत मुझे सब की याद है, लेकिन कलाम मुझे किसी का नहीं याद है। इसलिए उस ज़ात है, उसने मुझे तरीका बता दिया है, तुझे माना तुझे जाना गैर से काम दुनिया से मुसलमान गया। आपने मुझे कर्म बता दिया, आपने मुझे तरीका बता दिया। लोग कहते हैं कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान सैयदों की कद्र नहीं करते। उन्हीं से पूछा गया कि सैयदों की कद्र करने के बारे में आप फरमाइए, तो आपने फरमाया जो मुत्तकी परहेजगार सैयद हो वो कुरान की उस आयत के तरीके हैं जिस पे अकीदा बनाना जायज है, यानी जो आयतें नासिख है उस आयत के तरीके उनका अकीदा उनका सिस्टम है। जो सैयद उस तरीके है जो नमाज नहीं पढ़ते, जो रोजा नहीं रखते, उन पे अमल करना इस तरीके जायज है, यानी उनकी मोहब्बत इस तरीके हम पे होनी चाहिए। जैसे कुरान की नासिख आयतें हैं, यानी कुरान की आयतें दोनों हैं, लेकिन जो मुत्तकी परहेजगार हो उसको इस तरीके मानो जैसे नासिख आयत को माना जाता है। जो मुत्तकी परहेजगार नहीं है वो भी कुरान की आयत तो जरूर है लेकिन मंसूख के तरीके हैं। इससे बढ़कर के आला वो फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर वो है नूर तेरा सब गला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें
کوئی نہ پہچانتا تمہیں اگر میرا مجدد نہ ہوتا. میرا مجدد نے بتا دیا, میرے مجدد نے فرمایا تھا یہی مہرارہ شریف میں جو آپ کی باری آئی تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا میرے پاس 2 خادموں کی ضرورت ہے تو دے دو. تو آپ نے فرمایا میرے پاس اعلیٰ نسب کے 2 کتے ہیں, ان کو لا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں. تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو کتا بنا کر کے ایک اعلی رسول کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑے کر کے بتا دیا کہ اے پاک پروردگار عالم, میرا وجود میری وجہ سے نہیں ہے, میرا وجود آپ کی وجہ سے ہے اور آپ کی آل کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کے رسول کی وجہ سے اور آپ کی آل کی وجہ سے. کون کہتا ہے کہ قدر نہیں کرتے؟ انہوں نے قدر اتنی کی ہے کہ انہوں نے پالکی میں جب سوار تھے نا تو جتنا قدم آل رسول کو بٹھا کر کے چلے تھے اتنے قدم آپ نے بھی اپنے پیشانی کندھے پہ رکھ کر کے پالکی چلے اور کہا کل بروز قیامت اگر رب کے حضور ہماری حاضری ہو, پوچھا جائے قرض ہے آپ پہ مجھے معاف کر دیجئے گا, درگزر فرما دیجئے گا. یہ وہ ہے اپنے وقت کا مجدد ہے. اگر قلم چلاتا ہے سرکار کی شان میں تو یہ کہتا ہے کہ فرش والے تیرے شوکت کا علو کیا جانے, اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. آپ کی دعاؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ کہتے ہو قدر نہیں کرتے, قدر کرتے ہیں, وہ بالکل قدر کرتے ہیں اور ہم آل رسول کی بہت قدر کرتے ہیں. ہماری گھٹی میں ملا ہوا ہے کہ ہم آل رسول کی قدر کریں, لیکن بس میرا ایک وجود ہے, میرا ایک سسٹم ہے. ہم آپ کی قدر ضرور کرتے ہیں لیکن بس وہی تک جہاں تک ہمارا سسٹم کام کرتا ہے. اگر ہمارے سسٹم کے دائرے کے اندر ہو تو میری جان آپ پہ قربان, لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہو تو ہمارا کچھ آپ پہ قربان نہ ہے. کل اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی تو ہم بھی اپنی بات عرض کریں گے, آپ کو بھی اپنی بات عرض کرنے کا حق ہے. لیکن میں اعلیٰ حضرت سے سچی پکی محبت رکھتے ہیں اور آپ کو بھی التجا کرتے ہیں. آپ بھی مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک جتنے بھی اولیاء دنیا میں ہیں سارے اولیاء کا محبت سے ان کا ادب و احترام کریے, ان کے توسل سے دعا مانگیے. آپ نہ چشتی میں الجھیے, نہ رضوی میں الجھیے, نہ قادری میں الجھیے, کسی میں نہ الجھیے. آپ اشرفی ہو مضبوطی کے ساتھ اسی پہ قائم رہو. آپ چشتی ہو مضبوطی سے اس پہ قائم رہو. آپ بدعی ہو مضبوطی سے اس پہ قائم رہو. آپ اشرفی ہو مضبوطی سے اس پہ قائم رہو. آپ دنیا کے کسی بھی سلسلے کے ہو مضبوطی سے اس سے قائم رہو. لیکن یاد رکھنا اس سلسلے کی کھیتی اسی وقت تک ہری رہ سکتی ہے جب تک کہ وہ سلسلہ والا غوث پاک کے قریب رہے گا. جیسے بغض رکھے گا کھیتی سوکھ جائے گی. اس لیے میرا مجدد فرماتا ہے مزرعے چشت بخارا ہو عراق و اجمیر, کون سی قسط پہ برسا نہیں چھایا تیرا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان تمام باتوں پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ اعلیٰ حضرت پہ ہر حال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.